بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا جو مادہ ہے یہ صرف کا مادہ ہے، اور اس کے اندر جو کتاب مقرر ہے یعنی کہ جس کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے امین الصیغہ، اور آج کا جو آج کے درس کا موضوع ہے فعل مضارع کی تاکید لانا یا فعل مضارع کو مؤکد بنانا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ فعل مضارع کو اگر ہم مؤکد بنائیں گے تو ہمیں کیا کیا کرنا پڑے گا۔ اور اس سے پہلے میں نے جو ہے کتاب کے اندر جو طریقہ بتایا ہے کہ فعل مضارع کو تاکید لانے کا، تو اس کو میں نے کتاب میں سمجھایا تھا کتاب کی عبارتوں سے، تو لیکن کیا ہے تھوڑا سا اس میں پیچیدگی ہے، اس لیے میں نے سمجھا کہ اس کو پریکٹیکلی جو ہے بلیک بورڈ پر لکھ کر کے باتوں کو سمجھایا جائے تو اس سے تھوڑی سی اور سمجھ میں باتیں آ جائیں گی۔ تو یہاں پر یہ کتاب میں جو بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر ہمیں فعل مضارع کو مؤکد بنانا ہو، جیسے مؤکد بنانے کا کیا مفہوم ہوتا ہے کہ اس کو اس کی تاکید کرنا، جیسے کہ کہیں کہ یجلس، جیسے کہ زید یاکل زید، زید کھا رہا ہے، تو یا زید کھائے گا، تو اس میں احتمال ہے کہ کھائے گا کہ نہیں کھائے گا، لیکن جب ہم اس کو مؤکد کر دیتے ہیں، اس کی تاکید اس میں تاکید کا معنی پیدا کر دیتے ہیں، تو اس میں بالکل وہ چیز کنفرم ہو جاتی ہے کہ زید کھائے گا۔ تو یہ تاکید ہے، اس میں کتاب میں بات بتائی تھی، اس میں کتاب میں آئی تھی بات کہ اگر فعل مضارع کی جو ہے تاکید ہمیں لانا ہو تو کیا طریقہ اپنانا ہوگا۔ تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ فعل مضارع کی اگر ہمیں تاکید لانا ہو تو ہم فعل مضارع میں دو چیزیں لاتے ہیں۔ سب سے پہلے فعل مضارع کے اندر ہم شروع میں دو چیز لاتے ہیں، ایک ہے لام تاکید اور دوسرا ہے نون تاکید۔ یہ دو حروف کو ہم فعل مضارع پر داخل کرتے ہیں۔ جہاں تک بات رہی لام تاکید کی تو وہ فعل مضارع کے شروع میں ہم لاتے ہیں، اور جہاں تک بات رہی نون تاکید کی تو اس کو ہم فعل مضارع کے آخر میں لاتے ہیں۔ اور یہ تاکید کا جو یہ نون ہے، نون تاکید تاکید کا جو یہ نون ہے، یہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نون تاکید ثقیلہ اور دوسرا ہوتا ہے نون تاکید خفیفہ۔ نون تاکید ثقیلہ کا معنی کیا ہے کہ اس کے اوپر تشدید لگی ہے، مشدد ہے، اور جو کوئی بھی کلمہ اگر اس کے اوپر تشدید لگی ہو تو وہ اس کو ثقیل، تھوڑا سا پڑھنے میں مشکل ہوتا ہے وہ، لیکن جہاں پر تشدید نہ ہو، ساکن ہو، جزم ہو، تو بہت ہی آسان ہوتا ہے اس کو پڑھنا۔ تو اس طرح سے فرق کیا نکلا کہ نون تاکید ثقیلہ، گویا کہ دونوں میں فرق کیا ہے کہ نون تاکید ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اوپر تشدید لگی ہوتی ہے، اور جیسے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لَيَفْعَلَنَّ، تو یہ جو نون ہے یہ نون تاکید ہے، اور یہ ثقیلہ ہے کیونکہ اس کے اوپر تشدید لگی ہوئی ہے۔ ثقیل کے معنی مشکل، ثقیلہ ہے کہ مشکل، جس کو پڑھنا تشدید والے کلمے کو تھوڑا مشکل ہوتا ہے بنسبت اس کلمے کے جہاں پر اس حرف کے جس میں کیا ہے کوئی وہ نہ ہو، بلکہ اس پر کیا ہے جزم لگا ہو۔ تو نون تاکید ثقیلہ کیا ہوتا ہے، اگر ہم فرق جاننا چاہیں نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے درمیان، تو نون تاکید ثقیلہ یہ مشدد ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں تشدید لگی ہوتی ہے، اور نون تاکید خفیفہ یہ مخفف ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے ساکن لگا ہوتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی۔ دوسری چیز کیا ہے نون تاکید ثقیلہ کے بارے میں ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ان 14 صیغوں میں آتا ہے۔ یہاں پر جیسے اس کو اگر ہم اس طرح سے تھوڑا دیکھیں، جو ہے یہاں پر سب سے اوپر جو ہے میں نے یہاں پر فعل مضارع کی گردان لکھی ہے، اس کے بعد جو دوسری جو گردان ہے اس پر جو ہے شروع میں لام تاکید ثقیلہ داخل ہے، اور اس کے بعد جو ہے آخر میں نون تاکید ثقیلہ ہے۔ اس طرح سے یہ داخل کر کے میں نے جو 14 گردانیں ہیں یہاں پر لکھی ہیں۔ اس کے بعد جو آخر میں ایک اور تیسری گردان ہے جس کے اندر میں نے فعل مضارع پر لام تاکید ثقیلہ کیا، یہ لام تاکید جو ہے شروع میں داخل کیا ہے، اور آخر میں نون تاکید خفیفہ داخل کیا ہے۔ یہاں پر کیا ہے 14 سے نون تاکید خفیفہ 14 صیغوں پر نہیں آتا ہے، جو کہ ابھی میں بات بتاؤں گا، اس لیے کیا ہے جہاں جہاں آتا ہے وہیں وہیں کیا ہے میں نے اس کو لکھا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے
جیسے یہاں پر فعل مضارع کی گردان ہے یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان، تفعلون، تفعلین، تفعلان، تفعلنا، افعلو، نفعلو. بس سمجھنے کے لیے تھوڑا میں نے لکھا، اس پہ اعراب یا حرکت اس پر میں نے نہیں لگائی ہے. تو یہ فعل مضارع کے 14 صیغے یہاں پر ہیں، 14 صیغے اس کے ہوتے ہیں. تاکید کے لیے جو ہے ہم یہ باتیں ابھی میں نے بتائیں کہ شروع میں لام لاتے ہیں، آخر میں نون لاتے ہیں. اور ابھی میں بات کر رہا تھا کہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے. تو پہلا فرق میں نے بتایا تھا کہ نون تاکید ثقیلہ جو ہوتا ہے اس کے آخر میں اس کو کیا ہے مشدد ہوتا ہے، اس پہ تشدید لگی ہوتی ہے. اور نون تاکید خفیفہ جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس پر کیا ہوتا ہے، جسم لگا ہوتا ہے. دوسری صورت کیا ہے کہ یہ جو لام نون تاکید ثقیلہ ہے، جو فعل مضارع کے جو یہ 14 کے 14 صیغے ہیں، ان پورے 14 صیغوں میں یہ آتا ہے، یعنی کہ ہر صیغے کے آخر میں یہ آتا ہے. جیسے یہاں پر ہم دیکھیں گے تو لا یفعلن، لا یفعلان، لا یفعلن، لتفعلن، لتفعلان. اس کے بعد یہاں پر یہ آئے گا لَيَفْعَلْنَانِ، جی لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَيَفْعَلْنَانِ. یہاں پر پھر آئے لَتَفْعَلَنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلُنَّ، لَتَفْعَلِنَّ، لَتَفْعَلَانِ، لَتَفْعَلَّانِ، لَأَفْعَلَنَّ، لَنَفْعَلَنَّ. یہ 14 صیغے ہیں جن کے آخر میں نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے. یہ چیز ہے، یہ دوسری چیز ہوگی. یعنی کہ فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ یہی فرق ہے کہ نون تاکید ثقیلہ مشدد ہوتا ہے، نون تاکید خفیفہ مطلب ساکن ہوتا ہے. نون تاکید ثقیلہ فعل مضارع کے 14 صیغوں میں آتا ہے، لیکن نون تاکید خفیفہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر اگر میں نے 14 صیغوں کی جگہ بنا دیے 1 2 3 4 5 6، اس کے بعد 7 8 9 10 11 12 13 14 جگہ یہ میں نے بنا دی ہے سمجھنے کے لیے. لیکن ان 14 صیغوں میں کیا ہے، نون تاکید خفیفہ نہیں آتا ہے. کہاں پر آتا ہے یہ سب سے پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فعل مضارع کا جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اس پر آئے گا. جو تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ یہاں پر جو تھا اس میں نہیں آئے گا. اس کے بعد جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اس میں آئے گا. واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس میں آئے گا. تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے اس میں کیا ہے، نہیں آئے گا، یعنی کہ نون تاکید خفیفہ. جمع مؤنث کا غائب کا صیغہ ہے یہاں بھی نہیں آئے گا. اس کے بعد کیا ہے، لتفعلن واحد مذکر حاضر کا صیغہ اس کے آخر میں آئے گا. تثنیہ مذکر حاضر کا صیغہ یہاں پر نہیں آئے گا. جمع مذکر حاضر کا صیغہ اس کے آخر میں آئے گا. واحد مؤنث حاضر کا صیغہ اس کے آخر میں آئے گا. تثنیہ مؤنث حاضر کا صیغہ یہاں پر نہیں آئے گا. جمع مؤنث حاضر کا صیغہ یہاں بھی نہیں آئے گا. واحد متکلم کا صیغہ یہاں پر آئے گا اور جمع متکلم یہاں بھی آئے گا. خلاصہ کلام سے کیا نکلا کہ جو نون تاکید خفیفہ ہوتا ہے کن جگہوں پر نہیں آتا ہے، 4 5 6 جگہوں پر نہیں آتا ہے. یہ 4 جگہیں کیا ہیں، تثنیہ کی ہیں. یہ تثنیہ مذکر غائب اور یہ تثنیہ مؤنث غائب، یہ تثنیہ مذکر حاضر اور یہ تثنیہ مؤنث حاضر. ان 4 تثنیہ کی جو جگہیں ہیں ان میں کیا ہے، نہیں آئے گا نون تاکید خفیفہ. اور ایسے ہی یہ جو دونوں جگہیں ہیں جمع مؤنث کی، یہ والی جگہ ہے جمع مؤنث غائب کی اور یہ ہے جمع مؤنث حاضر کی، ان دونوں جگہوں پر کیا ہے، نہیں آئے گا. یہ فرق ہو گیا دونوں کے درمیان میں. اچھا، اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بات اور بتائی تھی کہ نون تاکید ثقیلہ سے پہلے والا جو حرف ہوتا ہے، نون تاکید ثقیلہ کیا کرے گا، جو فعل مضارع کے جو 14 صیغے ہیں ہر صیغے کے اندر کچھ نہ کچھ لفظی تبدیلی پیدا کرے گا. یہ ایک دم کنفرم ہے. یہ جو 14 صیغے دکھ رہے ہیں ان کے سارے صیغوں کے اندر پہلے ہم ثقیلہ کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد خفیفہ میں دیکھیں گے کہ ساری چیزیں اس میں بھی ہوتی ہیں یا کچھ الگ ہے، تو اس بات سے ہم بعد میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 14 صیغے، ہر صیغے کے اندر نون تاکید ثقیلہ کچھ نہ کچھ تبدیلی پیدا کرتا ہے. تو سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے کہ نون تاکید ثقیلہ 5 جگہوں پر کیا ہے، اپنے سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے گا. اور وہ 5 جگہ کون سی ہے؟ نمبر 1 لا یفعلن، یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. نمبر 1 واحد مذکر غائب، نمبر 2 واحد مؤنث غائب، یہ واحد مذکر غائب. اس کے بعد کیا ہے، لتفعلن، یہاں بھی جو ہے، یہاں پر اس کو ایسے اور زیادہ واضح طور پر پڑھیں.
लतफ, तो यहाँ पर हो गया लतफ अलन्ना, ये तीसरी जगह हो गई, वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सेगा है। और उसके बाद लअफ अलन्ना, लनफ अलन्ना, वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है, ये जमा मुतकल्लिम का सेगा है। 5 सेगे हो गए, यानी कि 5 जगह हो गई। नंबर 1 ये, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये 5 जो जगह हैं यहाँ पर नून ताकीद सकीला से पहले वाला जो हर्फ है ये क्या होगा, मफ्तू होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई कि ये 5 सेगे। अब जो और सेगे बचते हैं उनमें देखते हैं उनमें क्या क्या तब्दीली ये नून ताकीद सकीला पैदा करेगा। तो 5 के अलावा जो और बचते हैं, तो यहाँ पर क्या करें कि जो तस्निया के जो सेगे हैं या वो सेगे जिनके आखिर में नून एराबी लगा हुआ है। नून एराबी क्या होता है, यानी कि फेले मुजारे के आखिर में जो नून होता है उसको नून एराबी कहते हैं। 2 नून को छोड़ करके, एक नून ये और एक नून ये, यानी कि एक जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का जो नून है, इन दोनों के अलावा फेले मुजारे के आखिर में जहाँ भी नून लगा हुआ है वो नून राबी होता है। जैसे कि यहाँ पर यफ़अलु, यफ़अलाने, ये नून राबी है। यफ़अलूना, ये भी नून राबी है। तफ़अलु, तफ़अलाने, ये भी नून राबी है। उसके बाद है तफ़अलु, तफ़अलाने, ये भी नून राबी है। तफ़अलूना, ये भी नून राबी है। तफ़अलीना, ये भी नून राबी है। और तफ़अलाने, ये भी नून राबी है। तो कितने से हो गए, 1 2, यानी कि ये तस्निया के 4 सेगे हो गए, और उसके बाद जमा मुज़क्कर के 2 सेगे हो गए, 4 2 6, और उसके बाद वाहिद मुअन्नस हाजिर का 1 सेगा को 7, यानी कि 7 सेगों के आखिर में क्या होता है, नून राबी लगा होता है फ़िल मुज़ारे में। तो ये नून ताकीद सकीला क्या करता है, जब उस पर आएगा फ़िल मुज़ारे पर दाखिल होगा तो ऐसी सूरत में क्या होगा, इस नून राबी को क्या है, गिरा देगा। यानी कि जैसे एक मिसाल, जैसे कि यह फलाने है, अगर हम यहाँ पर क्या है, या जो यह फलाने है, या जो भी यहाँ पर जैसे इसको हम करें, अगर हम इस पर लगाएंगे, अगर इस पर हम क्या है नून ताकीद सकीला लगाएंगे तो ये वाला नून क्या है, कट हो जाएगा, गिर जाएगा। ठीक है, तो नून ताकीद सकीला लगाने के बाद नून राबी गिर जाता है। कहाँ कहाँ पर, 7 सेगों में जहाँ पर क्या है नून राबी आता है, और ये 2 सेगे क्या है ये जो जमा मुअन्नस के नून है ये नहीं गिरते हैं। तो ये क्या होगा, अब क्या है, इसके आने के बाद ये क्या है, ये गिर जाएगा, ये गिर जाएगा नून, जो कि नून राबी है। तमाम सेगों में ऐसे नून राबी गिरेगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर अगर ये नून राबी क्या है, ये नून ताकीद क्या है, अगर तस्निया के अलिफ के बाद आ रहा है, तस्निया की अलिफ 4 जगहों पर आती है। जैसे कि ये है तस्निया की अलिफ, यहाँ पर तस्निया की अलिफ है, यहाँ पर तस्निया की अलिफ है, और यहाँ पर तस्निया की अलिफ है, और यहाँ पर क्या है, तस्निया की अलिफ है। तो तस्निया की अलिफ के बाद क्या है, नून ताकीद सकीला क्या है, मकसूर होगा। यानी कि इस पर क्या है, यहाँ पर हम इसको क्या है, यहाँ पर हम कसरा देंगे, यानी कि मकसूर हो जाएगा, कसरा हम इसको देंगे। ठीक है, ये मकसूर हो जाएगा। तो अभी हमने फिर जो है, पहले हमने बोला कि 5 सेगों के आखिर को क्या है कि नून ताकीद सकीला क्या है, 5 सेगों के आखिर में आखिर वाले हर्फ को यानी कि अपने माकबल को क्या है, फतहा देता है, और 7 सेगों के आखिर से नून राबी को गिराता है। और हमने जाना वो 7 सेगे कौन कौन से हैं। और उसके बाद फिर जो 4 तस्निया के सेगे हैं उनमें जो है अलिफ बाकी रहता है, और उस अलिफ के बाद क्या है, वो नून ताकीद सकीला मकसूर हो जाता है। तो जैसे यहाँ पर होगा, हम पढ़ेंगे लयफ़अलन्ना, लयफ़अलाने, यहाँ भी पढ़ेंगे लतफ़अलाने, यहाँ भी पढ़ेंगे लतफ़अलाने, यहाँ भी पढ़ेंगे लतफ़अलाने। तो ये चारों जो तस्निया के सेगे हैं उनमें अलिफ के बाद नून ताकीद सकीला क्या होता है, मकसूर होता है। अच्छा, ये चीज़ हमने कर ली। उसके बाद कौन कौन से सेगे बचे, अब जो बच रहे हैं ये जमा मुज़क्कर के दोनों सेगे, जमा मुज़क्कर गायब के सेगे और जमा मुज़क्कर हाजिर के सेगे, और वाहिद मुअन्नस हाजिर के सेगे। इनके आखिर में भी तो नून, ये क्या है, नून राबी लगा था। यहाँ भी क्या है, देखिए यहाँ जो यफ़अलूना जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, इसके आखिर में नून राबी लगा है। तफ़अलूना, यहाँ भी जमा मुज़क्कर गायब का सेगा, यहाँ भी नून राबी लगा है। जमा मुज़क्कर हाजिर का सेगा, यहाँ भी नून राबी लगा है। वाहिद मुअन्नस हाजिर का सेगा, यहाँ भी नून राबी लगा है। तो यहाँ भी जब इन 3 सेगों पर यहाँ भी जब आखिर में नून ताकीद सकीला आएगा तो ये नून राबी यहाँ भी गिरेगा, जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर जब हम नून ताकीद सकीला लाएंगे तो ये गिरेगा, और साथ साथ में ये वाव भी गिरेगा। यहाँ भी नून राबी गिरेगा और साथ साथ में वाव गिरेगा, यहाँ भी नून राबी गिरेगा, साथ साथ में क्या है, या भी गिरेगी। तो इन 3 जगहों पर क्या है, इन 3 जगहों पर
نون اعرابی کے ساتھ ساتھ کیا ہے تثنیہ کی صورت میں الف نہیں گر رہا تھا. یہاں پر صورت کیا ہے, یہاں پر کیا ہے جمع مذکر غائب کے صیغے میں, جمع مذکر حاضر کے صیغے میں اور واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں کیا ہوگا کہ نون اعرابی گرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ہر ایک حرف بھی گرے گا. یہاں پر واو گرے گا, یہاں واو گرے گا, یہاں یا گرے گی, تو ایسے گرے گا. اور اس کے گرنے کے بعد جو ہے جہاں پر جیسے واو گرے گا یفعلون واو گرے گا اور انہوں نے رابی بھی گرے گا, تو واو سے پہلے والا ضمہ کیا ہے باقی رہے گا. یہاں بھی